بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مختلف علماء کے مطابق 8، 9، 12 اور 17 ربیع الاول ایک عام فعل بیان کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا اجماع 12 ربیع الاول پر ہے۔ عیسوی سال کے مطابق یہ تاریخ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت قمری مہینے یعنی محرم، صفر، ربیع الاول تھی، لیکن سالوں کی اسلامی تقویم کا نظام نہیں تھا۔ چونکہ اسلامی تقویم کا نظام نہیں تھا، لہٰذا کسی بھی بچے کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا کہ فلاں واقعہ کے اتنے عرصے بعد فلاں بچہ پیدا ہوا۔ عام فیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہ سال ہے جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ابابیلوں کے لشکر کے ہاتھیوں ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی اور بربادی ہوئی۔ علماء کے مطابق اس واقعہ کے 45 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلوں کہ ہجری سال کا آغاز کس طرح ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ان کی دعوت پر تمام صحابہ کرام 23 جمادی الثانی 17 ہجری بروز جمعرات مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ آپ نے اسلامی تاریخ و سند کی اہمیت پر ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس وقت دنیا میں 4 طرح کی تاریخیں مشہور و معروف تھیں۔ قمری تاریخ یعنی چاند کے حساب سے تاریخ دیکھنا، عیسوی تاریخ جس کو انگریزی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ عبرانی جو کہ یہودیوں کی تاریخ ہے، اور تاریخ جولیانی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلامی سال چاند کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اب یہ بتائیں کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے شروع ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس طریقے میں عیسائیوں کی ساتھ مشابہت بنتی ہے، کیونکہ اس کے سال کی ابتدا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس دن سے تاریخ اسلام کی ابتدا ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت کا ابتدائی زمانہ اسلاموں اور مسلمانوں پر ظلم و ناانصافی کا زمانہ تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ابتدا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے اس رائے کو بھی رد فرما دیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت مسلمہ کے لیے حادثہ کبریٰ اور نقصان عظیم تھا، اس سے تاریخ اسلامی کا ابتدا مناسب نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے خود فرمایا کہ تاریخ اسلامی کی ابتدا ہجرت سے شروع ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز قائم ہوا، اور ہجرت ہی سے اسلام کو فوقیت ملی۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کس مہینے سے ہو؟ بعض نے کہا کہ رمضان سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس مہینے سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی، لیکن ہجرت کا ارادہ ماہ محرم ہی میں کر چکے تھے، اس لیے اسلامی تاریخ کے سال کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہونی چاہیے، لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہونا طے پا گیا۔ چنانچہ اس طرح اسلامی سال کو ہجری سال کا نام دیا گیا، اور اس کو اردو میں ہے سے اور انگلش میں AH سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ ابھی 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے سر سے دادا کا سایہ بھی چھین گیا، اور پھر 8 سال سے لے کر اور جوانی تک آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے زیر کفالت رہے۔ جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دنیا کو دکھائے۔ فارس کا آتش کدہ جس میں 1000 سال سے آگ روشن تھی، وہ فارسی اس آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ اچانک بجھ گئی۔ کسریٰ کا محل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ دریائے ساوا جو صدیوں سے خشک پڑا تھا، اس میں پانی جاری ہو گیا۔ دریائے سماوا جس میں ہمیشہ سے پانی جاری تھا، ایک مرتبہ اس میں پانی خشک ہو گیا۔ جتنے بھی دنیا میں بت کدے تھے، ان میں موجود بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے، اور دنیا میں جتنے بھی بادشاہوں کے تخت ہیں، وہ پائے ٹوٹنے کی وجہ سے زمین پر آ کر گر گئے۔
जितने भी साहिर, जादूगर, काहिन और मंजम थे, इनका इल्म जवाब दे गया था। जुबान से गैब की खबरें बताने वाले एक रात के लिए गूंगे हो गए थे। खासतौर पर वो काहिन जिनके हमजाद आसमानों से इनके लिए खबरें लाते थे। इनकी और इनकी हमजाद की मुलाकात का सिलसिला खत्म हो गया था। मक्का की सरजमीन से एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जिसकी रोशनी इतनी दूर तक थी कि मक्का के लोगों ने मक्का में बैठकर शाम के महलात का अपनी आंखों से जायजा लिया और सारी रात सितारे इस कसरत के साथ टूट कर गिरे कि लोग परेशान होकर एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि आज की रात क्या वाक़या पेश आया है। अमर बिन उमैया जो एक मशहूर काहिन था, इससे लोगों ने पूछा कि ये सितारे मुसलसल क्यों टूट रहे हैं। इसने कहा वो मशहूर सितारे जिनके मदद से लोग रास्ता मालूम करते हैं, गर्मी और सर्दी के हालात पता चलते हैं, जाकर देखो। अगर वो सितारे टूटे हैं तो समझ लेना कि ये रात इस कायनात की आखिरी रात है, क्योंकि ये कयामत की निशानी है। और अगर वो सितारे अपनी जगह पर बाकी हैं और दूसरे सितारे टूट रहे हैं तो समझ लेना कि आज दुनिया में कोई बहुत अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है। जब लोगों ने देखा कि वो मशहूर सितारे अपनी जगह पर कायम हैं तो इन्हें यकीन हो गया कि आज की रात कोई ना कोई अजीम वाक़या पेश आया है। तारीख ये भी बताती है कि आसमान से मलाका की टोलियाँ तस्बीह और तकदीर के गीत गाती हुई ज़मीन की जानिब आ रही थी। इस गैर मामूली वाक़ियात को देखकर जहाँ इंसान हैरान थे, वहाँ शैतान भी परेशानी और हैरत में मुब्तला था। इसने अपने चेलों को जमा किया और इनसे कहा कि पता करो माजरा क्या है। शैतान के चेलों ने सारी दुनिया घूमी और सुबह के वक्त नाकाम वापस लौटे और शैतान को बताया कि इन्हें कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद शैतान ने खुद निकलने का फैसला किया और सोचा कि आसमान पर जाकर देखता हूँ कि फरिश्तों में क्या बात चल रही है। इस वक्त शैतान को चौथे आसमान तक की रसाई हासिल थी, लेकिन आज चौथा आसमान तो क्या, पहले आसमान पर ही फरिश्तों ने इसे रोक लिया और आतिशी हथियारों से इसे भगा दिया। इसके बाद शैतान ज़मीन के सैर के लिए निकला और हरम के सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी फरिश्तों ने इसे रोक लिया। इसके बाद वो मक्का की पिछली जानिब जबल नूर पर पहुँचा, जहाँ गारे हिरा है और जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। वहाँ इसने अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया के रूप में तब्दील किया और फिर हरम में दाखिल होने की कोशिश की। इस मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसे पहचान लिया और इसे वहाँ से भगा दिया। शैतान ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, आज कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया है कि मुझे आसमानों पर जाने से भी रोक दिया गया और अब एक चिड़िया के रूप में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज इंतहाई मुक़द्दस रात है। आज सरकारे अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है। इनकी विलादत होने वाली है, इसलिए तुझे इस मुकाम पर दाखिले से रोक दिया गया है। शैतान ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, ये तो बता दो कि इस पैदा होने वाले बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा कि नहीं, मैं इन्हें बहका सकूंगा कि नहीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस नूर पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। फिर शैतान ने पूछा कि ए जिब्राइल, क्या इनके कलमा पढ़ने वाले मेरे बहकावे में आ जाएंगे कि नहीं। हज़रत जिब्राइल ने कहा, ए शैतान, रसूल तो रसूल, इनके कलमा पढ़ने वाले पर भी तुम्हारा बस नहीं चलेगा जब तक कि इसके दिल में इस दुनिया की मोहब्बत ना पैदा हो जाए। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा होगी तो शैतान इसको अपना गुलाम बना लेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा जनाब आमना कहती हैं कि दौरान हमल मुझे कभी कोई गिरानी या तकलीफ महसूस नहीं हुई और ना कभी कोई ऐसा एहसास हुआ जो पहले बच्चे की विलादत के वक्त अरब की आम औरतें बयान किया करती थी। आप फरमाती हैं कि मैं और फातिमा बिनते असद कमरे में बैठी थी कि अचानक कमरे की रोशनी में इजाफा होने लगा और ऐसा लगा कि ये कमरा आंखों से पोशीदा होता जा रहा है। जनाब फातिमा बिनते असद ये मंजर देखकर घबरा गई, अपनी जगह से उठी कि घर के मर्दों को जाकर बताएं। हज़रत अबू तालिब को आवाज़ दी और जो देखा था वो बयान किया। हज़रत अबू तालिब ने कहा, फातिमा घबराओ नहीं, ये सारा मंजर इस नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। हज़रत आमना कहती हैं कि इधर हज़रत फातिमा बिनते असद बाहर निकली, इधर एक सफ़ेद परिंदा नजर आने लगा। अजीब बात यह है कि मकान की छत भी गायब हो गई है और हर तरफ इस कदर नूर है कि जिसने मेरे इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को पोशीदा कर दिया है और अब मैं गोया सातवें आसमान तक का मुशाहिदा कर रही हूँ। जनाब आमना कहती हैं कि इस वक्त एक सफ़ेद परिंदा आया। इसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मस किया। जैसे ही इसने अपना जिस्म मेरी पेशानी के साथ मस किया,
میرے گرد جتنا نور تھا وہ سمٹ کر میری پیشانی میں جمع ہو گیا۔ جناب آمنہ نے آسمانوں کا نظارہ کر لیا اور اس کے بعد ان کو اپنا کمرہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی اس وقت دوبارہ تشریف لا چکی تھی۔ جناب آمنہ کہتی ہے کہ اس وقت 4 عورتیں میرے پاس آئیں جن کے ہاتھ میں شیشے کا گلاس اور سرائیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ ہم جنت کی حوریں ہیں اور حکم پروردگار سے آپ کے پاس تشریف لائی ہیں۔ یہ جنت کا شربت ہے، اسے نوش فرما لیں۔ حضرت آمنہ نے وہ شربت پیا تو ایک لمحے کے لیے دنیا سے غافل ہو گئی اور جیسے ہی ہوش میں آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ ان کے پاس اس انداز میں سجدے کی حالت میں ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ زمین پر ہے اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے۔ اس کی پیشانی خانہ خدا کی جانب ہے اور جیسے ہی وہ سجدے سے اٹھا اس کی پیشانی سے ایسا نور ظاہر ہوا۔ میں نے اور میری بہن فاطمہ نے اسی نور کی روشنی میں ایک طرف یمن کے سرخ محل دیکھے تو دوسری جانب بصرہ اور یمن کے علاقے کو دیکھا اور تیسری جانب ایران کے محلات ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ یہ بچہ کس وقت دنیا میں ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد مسلسل میرے کانوں میں لوگوں کے سلام کی آواز آنے لگی، السلام علیکہ محمد، السلام علیکہ احمد۔ میں نے ان چاروں حوروں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو سلام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں جو سلام کرنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ان چاروں حوروں نے کہا کہ ہم اس امانت کو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر کے واپس جا رہی ہیں۔ ان 4 حوروں میں سے ایک نے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور پھر آنے والے ایک نوجوان کی گود میں ڈال دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے اور دونوں کے ہاتھ میں جنت کے پانی سے بھرے ہوئے لوٹے تھے۔ انہوں نے اس پانی کو بچے کے اوپر ڈالنا شروع کیا اور فرمایا، اے آمنہ، اس بچے کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم نور صفا میں زیادتی کر رہے ہیں، اس پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ ختنہ شدہ، ناف کٹی ہوئی اور پاک و پاکیزہ ہے۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ابھی نہلا کر فارغ ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک سفید رنگ کا بادل نمودار ہوا اور اس نے اس بچے کو چھپا لیا۔ اس کے بعد میرے کان میں کسی نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور دنیا کے پہاڑ اور جنگل دکھاؤ اور ہر ایک سے کہو کہ یہ تمہارا آقا اور سردار ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک لمحے بعد وہ بادل جس نے بچے کو پوشیدہ کیا ہوا تھا وہ ہٹا اور بچہ سرسبز رنگ کے ایک گہوارے میں لیٹا ہوا نظر آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ گہوارہ بھی کہاں سے آیا۔ بچے کے ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں اور کسی نے با آواز بلند کہا، اس میں سے ایک چابی فتح و نصرت کی ہے، دوسری چابی دنیا کے نفعات کی ہے، جو اس کے ساتھ چلے گا وہ نفع حاصل کرے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا، تیسری چابی نبوت کی چابی ہے۔ بس نبوت کے سلسلے کو اس نے قفل لگا دیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یکایک میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا بادل نیچے آیا اور اس نے پھر اس بچے کو پوشیدہ کر دیا۔ پھر کسی نے میرے کان میں کہا، اسے لے جاؤ اور دنیا میں جتنے چرند پرند، درندے، اولیاء اور نیک انسان ہیں ان سب کو ان کی پہچان کرواؤ اور ان سے کہو یہ تمہارے آقا اور سرکار ہیں، تمہیں ان کی اطاعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادل بھی ہٹ گیا اور میرا بچہ اسی انداز میں گہوارے میں لیٹا ہوا ہے اور اب اس کے سرہانے 3 آدمی کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں شیشے کی بنی ہوئی ایک سراہی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں موتیوں کا بنا ہوا ایک چکور تشت ہے اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک سفید رومال ہے۔ اسی وقت میری نگاہ میرے بچے کی جانب گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے دوسرے ہاتھ میں بھی ایک سفید رومال ہے، یعنی ایک ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں سفید رومال، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اب دنیا اس کے قبضے میں ہے کہ دنیا میں جسے چاہے دنیا سے محروم کرے۔ پھر وہ 3 آدمی آگے بڑھے اور موتیوں کا تشت بچے کو پیش کیا اور کہا کہ اس میں سے جس حصے کو چاہو پکڑ سکتے ہو۔ بچے نے تشت کے بیچ میں ہاتھ ڈالا جو بچے کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ چاروں طرف سفید موتی لگے ہوئے ہیں اور درمیان والا حصہ خالی ہے۔ پکارنے والے نے پکارا کہ اس نے دنیا میں سے خانہ کعبہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر بچے کو اسی تشت میں بٹھایا گیا اور ان میں سے ایک آدمی نے بچے کو اسی پانی سے ایک مرتبہ پھر نہلایا جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔
پھر میں نے دیکھا کہ تیسرے آدمی نے اس سفید رومال کو کھولا، اس میں سے ایک انگوٹھی نکالی، اس انگوٹھی کو بچے کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ کر دبایا، اور جب انگوٹھی کو وہاں سے ہٹایا تو مہر نبوت وہاں پر ثبت ہو چکی تھی۔ اس وقت پکارنے والے نے پکارا کہ یہ رضوان جنت ہے جو اس وقت رسول کو غسل دینے کے لیے آیا تھا۔ یکایک میں نے دیکھا کہ وہ تینوں اس مکان سے غائب ہو گئے۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس دوران جب میرے کمرے میں اس طرح کے معجزات پیش آ رہے تھے، مکہ کی سرزمین پر بھی کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ صبح کا وقت ہے، مکہ کے کافر اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، اور حکم پروردگار سے جنت سے اس دنیا کے لیے 4 جھنڈے بھیجے گئے۔ پہلا جھنڈا کوہ کاف پر لگایا گیا، دوسرا جھنڈا کوہ ابو قبیس پر لگایا گیا، تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا گیا، اور چوتھا جھنڈا بیت المقدس پر لگایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت جنت سے ایک قندیل اور ایک شمعدان اور ایک جھالر لے کر آئے، اور اسے کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا، اور پروردگار کی جانب سے جنت سے یاقوت سرخ کا بنایا ہوا ایک خیمہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں بھجوایا گیا۔ یعنی آج کی رات مکہ کی سجاوٹ ہو رہی ہے، مکہ کو سجایا جا رہا ہے۔ صبح کے وقت مکہ والے اٹھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ رات کے وقت ہم نے آسمان پر عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا تھا، مگر اب تو ہمارے ہی شہر میں یہ قندیل کہاں سے آئی؟ کعبے کے دروازے پر لٹکنے والا اتنا خوبصورت جھالر کہاں سے آیا؟ یہ خوبصورت جھنڈے کون لگا گیا؟ اور جب حضرت عبد المطلب کے گھر کے صحن میں یاقوت سرخ کا خیمہ دیکھا، اکثر سردران مکہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ جو چیز ہے وہ عبد المطلب کو مل رہی ہے، جو نعمت بھی ہے انہی کو مل رہی ہے، تو وہ دشمنی کا سلسلہ جو چاہے زمزم کھودتے وقت شروع ہوا تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ غرض یہ ہے، جب رات ختم ہوئی اور رسول خدا کی ولادت ہو چکی تھی، سارا مکہ جگمگا رہا تھا، اور حضرت عبد المطلب اپنے مکان میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ میری بہو آمنہ کی طرف سے مجھے کیا پیغام ملتا ہے۔ سارا مکہ کعبے کے باہر جمع ہے۔ ایک یہودی عالم خانہ کعبہ کے باہر بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ٹہل رہا ہے، اور ایک ایک سے سوال کر رہا ہے کہ کیا کل تمہارے ہاں تو کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی؟ سب لوگ اسے پاگل سمجھ رہے ہیں کہ اس سوال کا مقصد کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا علم گواہی دے رہا ہے کہ کل مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، تو پس بنی اسرائیل سے پیغمبری ختم ہو گئی ہے۔ یہودیوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے۔ مجھے پریشانی اس بات کی ہے، وہ بے چینی سے ٹہل رہا ہے کہ میرا قبلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے والا ہے، پیغمبری ہم پر سے ختم ہونے والی ہے۔ بار بار آتا ہے اور ہر ایک سے سوال کرتا ہے کہ خدا کے لیے بتا دو، تم میں سے کسی کے ہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی؟ ہر ایک نا جواب دیتا ہے۔ آخر میں گھبرا کے کہتا ہے کہ کوئی یہاں آنے سے باقی تو نہیں بچا۔ لوگوں نے کہا کہ انتظار کرو، اب یہ سردار مکہ آنے والے ہیں، جب وہ آئیں تو ان سے سوال کرنا، باقی سب تو یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہودی عالم کو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے یہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے۔ بے چین ہو کر حضرت عبد المطلب کو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جس مقصد کے تحت میں اپنے وطن کو چھوڑ کر اتنے مہینوں سے مکہ میں مقیم ہوں وہ پورا ہو جائے، اور مجھے پتہ چل جائے کہ واقعی وہی بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں۔ جناب عبد المطلب نے اس کی بے چینی دیکھ کر پیغمبر اسلام کو ایک گہوارے میں لے کر آتے ہیں۔ یہودی عالم کی نگاہ اس بچے پر پڑی اور بے اختیار چیخ ماری کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے بعد بنی اسرائیل کی بادشاہت ختم ہوگی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہوگی۔ یہی وہ بچہ ہے جو ساری دنیا کا حکمران بنے گا، اور اس کی وجہ سے عرب اپنی سرزمین سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھی نبی پاک کی پیدائش کے حوالے سے مکمل تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچنے اور وہاں پر پیش آنے والے حالات اور معجزات کے بارے میں بیان کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔